تو اب انہوں نے کہا ہے کہ کلام اللہ میں تمہیں سنا رہا ہوں، میرے پاس اللہ کا کلام آیا ہے اور تم انہیں جادوگر کہنے لگے ہو، تو خدا کی قسم وہ جادوگر نہیں ہے بلکہ وہ خود بھی سچا ہے، اس کا کلام بھی سچا ہے۔ اور تم ان کو کاہن کہنے لگے ہو، شاعر کہنے لگے ہو، خدا کی قسم اس کے کلام میں شاعری نہیں ہے۔ اے میری قوم، تم انصاف کے ساتھ ان کے معاملے میں غور کرو، یہ سرسری ٹال دینے والی ہستی نہیں ہے۔ تو یہ اس نے اپنی قوم میں بیٹھ کر کہا کہ وہ بھی سچے ہیں، ان کا کلام بھی سچا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری پڑھیے رضی اللہ تعالی، بھائی سارے پڑھے نا، ان کے بھائی ہیں انیس، ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں آئے اور واپس آ کر اپنے بھائی ابو ذر غفاری سے کہا کہ مکہ میں ایک ہستی کہتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ ابو ذر نے کہا کہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی وہ تو ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں مگر مجھے وہ سچے لگتے ہیں، ابھی مسلمان ہیں۔ تو یہ سن کر ابو ذر کو خود مکہ جانے کا شوق ہوا، وہ 3 روز حرم شریف میں پڑا رہا اور سوائے آب زمزم کے اس نے کچھ کھایا، صرف حضور کی خاطر بیٹھا رہا۔ واپس جا کر لوگوں سے کہا، اپنی قوم سے، حضرت ابو ذر غفاری نے، کہ او لوگوں، میں نے روم فارس کے فصحاء بلغاء یہ بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں اور ان کے کلام سنے ہیں اور بہت کچھ سنا ہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں نے آج تک کہیں نہیں سنی، اور تم میری بات مانو اور ان کا کلمہ پڑھ لو۔ چنانچہ فتح مکہ کے سال ان کی قوم یعنی ابو ذر غفاری کے ساتھ 1000 افراد نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اللہ کے کلام ہونے کی نشانی ہے، بولیے اللہ کے کلام ہونے کی نشانی ہے۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ قرآن پاک میں جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں، بولیے جو پچھلی قومیں جن کی تھوڑی تھوڑی باتیں سب کے پاس تھی، بولیے سب کے پاس ہے، مثلا نوح علیہ السلام کی باتیں مشہور تھیں کہ یہ ہوا، سیلاب آیا۔ نمبر 2، ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بولیے یار مشہور تھی کہ انہوں نے ایک بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش کی وغیرہ وغیرہ۔ حضرت ہود کی قوم کا بھی تھا، صالح علیہ السلام کی قوم کا بھی تھا، اور قوم سمود کے قصے بھی تھے۔ جتنے قصے لوگوں میں مشہور تھے اور وہ پہلے گزر چکے ہیں، قرآن نے وہ سب صحیح بیان کر دیے۔ بولیے قرآن نے وہ سب مثلا یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن نے بیان کیا ہے، یعقوب علیہ السلام کا قصہ، زکریا علیہ السلام کا قصہ، بولتے جائیے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کا قصہ، پچھلی قوموں کے ساتھ کیا کیا ہوا یہ قرآن نے بیان کیا اور نکلا حضور کی زبان سے۔ یہی تو چیلنج تھا کہ دیکھو یہ 40 سال تم میں رہے ہیں، کہیں گئے نہیں، پڑھا نہیں، پڑھایا نہیں، سیکھا نہیں، سکھایا نہیں، لکھا نہیں، لکھایا نہیں، آج یہ سب کچھ اگر بیان کر رہے ہیں تو مانو زبان مصطفیٰ کی ہے، کلام خدا کا ہے۔ بولیے کلام ہے۔ ایک تو یہ بھی دلیل بن گئی۔ دوسری دلیل کہ قرآن نے کچھ آنے والی وقتوں کی پیشین گوئی بھی کر دی۔ نہیں سمجھ رہے ہو کہ سمجھ رہے ہو؟ مثال کے طور پہ روم اور فارس، روم اور ایران، فارس ایران کا لقب ہے، روم اور فارس کی جنگ رہتی تھی، اور روم میں عیسائی تھے